السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل قدر ناظرین و سامعین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ قرض کے بارے میں، مقروض سے فائدہ اٹھانا گویا سود لینا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہر قرض جس سے نفع اٹھائے سود کی شکلوں میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو کوئی رقم قرض دے اس سے کسی قسم کا نفع اٹھانا درست نہیں ہے۔ بعض ناواقف لوگ کسی کو روپیہ دیتے ہیں، پھر اس سے نفع کے طور پر کچھ حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ البتہ تجارت کرنے کے لیے کچھ رقم دے دے اور اس کے نفع میں فیصدی کے اعتبار سے شریک رہے، مثلا نصف یا ربع میں، تو یہ جائز ہے۔ اسے مضاربت کہتے ہیں۔ اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اہل علم سے معلوم کر لیں۔ مقروض سے کسی شے کا ہدیہ لینا درست نہیں، قرض لینا اچھی بات نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرض اللہ کا جھنڈا زمین پر ہے۔ جب اللہ پاک کسی بندے کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی گردن میں اس کو ڈال دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک جب وہ اس سے ملاقات کرے گا، یعنی قیامت کے دن، وہ قرضہ ہے جسے چھوڑ کر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ ابو داؤد شریف۔ قیامت میں قرض کی ادائیگی نیکی سے ہوگی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص انتقال کر جائے اور اس پر 1 دینار یا درہم قرض ہو، اس کا قرضہ اس کی نیکیوں سے پورا کیا جائے گا، اس لیے کہ وہاں درہم یا دینار نہ ہوگا۔ ابن ماجہ شریف۔ حضرت قاسم خادم حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قرض نہ دینے کی نیت سے لے اور مر جائے تو اس کا قرضہ نیکیوں سے پورا کیا جائے گا۔ اگر اس کی نیکیاں نہ ہوں گی تو قرض دینے والے کا گناہ اس کے سر پر لاد دیا جائے گا۔ قرض کا معاملہ بہت سخت ہے، چونکہ یہ حق العباد ہے۔ اس وجہ سے حکم ہے کہ کوئی شخص مر جائے اور اس پر قرضہ ہو تو وارثوں کو دینے سے پہلے اس کے متروکہ مال سے، چھوڑے ہوئے مالوں سے اولاً قرض ادا کیا جائے۔ قرض کے بعد جو بچے گا وہ وارثوں کو ملے گا۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ وارثوں نے قرض ادا کرنے کے بجائے آپس میں مال تقسیم کر لیا، یہ درست نہیں۔ کسی کا قرض اپنے ذمے لینے کا کیا ثواب؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک حدیث میں ہے کہ قرض کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا، تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، وہ 2 دینار ہمارے ذمے۔ آپ نے نماز جنازہ اس پر پڑھی اور فرمایا، اے علی، اللہ پاک تمہیں جزائے خیر دے، اللہ پاک تمہیں جہنم سے آزاد کرے، جیسے کہ تم نے اپنے بھائی کو قید سے آزاد کیا۔ نصف قرضہ معاف کرنا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حداد سے مسجد میں اپنے روپیے کا تقاضا کیا۔ دونوں کی گفتگو میں آواز بلند ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سے آواز سنی تو باہر آنے کا ارادہ فرمایا اور دروازے کے پردے کو ہٹا کر
کعب ابن مالک کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کعب، حضرت کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں۔ آپ نے انگلی کے اشارے سے فرمایا آدھا قرض معاف کر دو۔ حضرت کعب نے کہا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن حداد سے فرمایا کہ جاؤ اور اپنے باقی جو قرضہ ہے یعنی نصف ادا کر دو۔ بخاری، مسلم، مشکات شریف۔ کسی کے قرض معاف یا کم کرنے کی سفارش مسنون ہے۔ اگر ایسے مواقع ہمیں ملے، ہمیں چاہیے کہ جس نے قرض دیا ہے اس سے سفارش کر کے قرض لینے والے کے لیے آسانی اور سہولت کا راستہ نکالیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے پاکیزہ اور نورانی طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔